الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے: اے اللہ، مجھے اپنے ان بندوں میں شامل فرما دیجیے جو نیکی کریں تو خوش ہوں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی اہلیہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے: اے اللہ، مجھے ان لوگوں میں شامل فرما دیجیے جو نیکی کریں تو خوش ہوں، اور ان سے جب کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو تیرے حضور میں استغفار کیا کریں۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا ہے، اور پیارے نبی کی دعا امت کے لیے نصیحت ہوتی ہے۔ پیارے نبی کی دعا امت کے لیے پیغام ہوا کرتا ہے۔ پیارے نبی کی دعا امت کے لیے ہدایت ہوتی ہے، نصیحت ہوتی ہے کہ تم بھی ایسا کیا کرو، تم بھی ایسا کیا کرو، اور تم بھی کوشش کرو کہ ایسے لوگوں کی طرح ہو جاؤ۔ امت کے لیے ہدایت ہوتی ہے کہ تمہارے اندر بھی یہ صفات پیدا ہو جائیں، اس لیے کہ کسی بندے کو اچھے اعمال کی توفیق ملنا، جس کے صلے میں جنت ہے، جس کے بدلے میں اللہ کی رضا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس پر خاص نظر عنایت ہے۔ کسی شخص کو نیکی کی توفیق ہونا اور اچھے اعمال کا مل جانا، جس کے بدلے میں جنت ہے، جس کا انعام اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے، اس بات کی نشانی ہے کہ اس پر اللہ کی خاص عنایت ہے، اس پر اللہ کی خاص رحمت ہے۔ اس لیے اس کو حق ہے کہ اسے اس اعمال کی توفیق ملنے پر خوشی ہو اور اس پہ شکر ادا کرے۔ کیا خزانہ ملا ہے، کیا دولت ملی ہے، کیا اللہ کا انعام ہوا ہے کہ ان اعمال کی توفیق مل رہی ہے کہ اس سے نہ ختم ہونے والی زندگی سنور سکتی ہے۔ کسی آدمی کو اتنی دولت مل جائے کہ ساری دنیاوی زندگی 60-70 سال کی گھر میں بیٹھ کے بھی کھائے تو کوئی ختم نہیں ہوگی، ایک ہی دن میں مل جائے، کیا حال ہوگا، کیفیت، کیا خوشی ہوگی، کیا خوشی ہوگی۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اعمال صالحہ کی توفیق ملنا، جس کا انعام جنت ہے اور جس کا نتیجہ اللہ کی رضا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس پر اللہ کی خاص عنایت، خاص رحمت، خاص کرم ہے۔ جب اس کی توفیق اس سے مل رہی ہے تو اس کے دل میں خوشی ہو، اور اس پر یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور اسی کو فرمایا: قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ دنیا جس دولت کو اکٹھا کرتی ہے، اس کے بالمقابل کسی کو نیکی کی توفیق مل جائے، وہ اس پہ خوشیاں منائے، اس لیے کہ دنیا کی یہ دولت سے بہت قیمتی سرمایہ، بڑی توفیق ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی بندے سے غلطی سے لغزش ہو جائے اور اس پر اسے دکھ اور رنج ہونا چاہیے، اگر غلطی ہو جائے اس پر اسے دکھ اور رنج ہونا چاہیے، اور فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ دکھ اور رنج ہونا چاہیے اور فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ جس خوش نصیب آدمی کو یہ دونوں باتیں حاصل ہیں تو وہ بڑا خوش نصیب آدمی ہے۔
بڑا خوش قسمت آدمی ہے کہ جن خوبیوں کے بارے میں اللہ کے نبی اپنی دعاؤں میں اپنے اللہ سے مانگا کرتے تھے، وہ اس خوبیاں اس آدمی میں موجود ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے یہ دعائیں مانگی ہی اس لیے ہیں کہ میری امت میں یہ چیزیں پیدا ہو جائے، اور میری امت میں ان چیزوں کی چاہت پیدا ہو جائے۔ غلطی تو ہو جاتی ہے، لغزش بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس پہ رنج ہونا اور اس پہ دکھ ہونا اور اس پر فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینا، یہ کمال ہے، یہ بڑی خوبی ہے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں نیکی تو کی توفیق ہو تو وہ خوش ہو، اور ان سے اگر خطا اور غلطی سرزد ہو جائے تو وہ فوراً معافی مانگنے والے۔ یہ بڑی خوبی ہے۔ اگر زندگی کا یہ معمول بن جائے، زندگی کا معمول بن جائے، تو انشاءاللہ آدمی کا خاتمہ یوں ہوگا کہ اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہے، اس کی زندگی میں کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی۔ بندوں کے حق میں کوتاہی ہو یا خالق کے حق میں کوتاہی، فوراً بندوں سے بھی معافی مانگ لی جائے، اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگ لی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی حق تلفی ہو یا مخلوق کا حق ضائع ہو، فوراً اللہ سے معافی مانگی جائے، مخلوق سے بھی اس کی تلافی کی جائے۔ یہ ایسا خوبصورت عمل ہے کہ آدمی ہر وقت پاکیزہ اور طہارت اور تقوی کی زندگی گزارے گا۔ جو آدمی ایسا کرتا ہے وہ متقی ہوتا ہے، وہ پرہیزگار ہوتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ ولی کی نشانی یہ ہے کہ وہ ایمان کے بعد تقوی اختیار کرتا ہے، اور تقوی میں یہ بھی شامل ہے، تقوی کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے گناہ ہی نہ ہو، تقوی کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے غلطی سرزد نہ ہو۔ وہ شخص بھی متقی ہے جس سے غلطی سرزد ہو جائے اور بار بار بھی ہو، لیکن ہر بار معافی مانگ لے، تب بھی وہ متقی، تب بھی وہ متقی ہے، اور اسے تقوی کی برکات نصیب ہوں گی۔ اللہ رب العزت یہ خوبیاں ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک۔